بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور خبر یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی، یہ کوشش تھی کہ اڈیالہ جیل میں عید کی نماز کے اجتماع کے موقع پر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے نہ لگیں، لیکن حکومت کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ خواہش کو بنیاد بنا کر کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب عید کی نماز نہ پڑھیں، مسلسل عید کی 5ویں نماز نہ پڑھیں تاکہ نعرے نہ لگ سکیں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اور اڈیالہ جیل سے آنے والی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ نہ صرف عید کی نماز کے اجتماع کے بعد پہلے ایک آدھ آواز اٹھی، دبے الفاظ میں عمران خان صاحب کے بارے میں معلوم کیا گیا، پھر نعرہ لگا، اس کے بعد نعروں میں تیزی بھی آئی، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سیل کے باہر بھی عمران خان صاحب زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ اس کی تفصیلات بڑی انٹرسٹنگ ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم آغاز کریں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا کون سا پیغام سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور کیا پنجاب انتظامیہ کا، پنجاب حکومت کا کنٹرول ہے اڈیالہ جیل کے اندر، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے رائے کیا ہے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہ عمران خان صاحب عید کی نماز پڑھ پائیں اور نہ ہی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگیں؟ آغاز آج دن کا، عید کے پہلے دن کا، سوشل میڈیا پر اس بڑی خبر سے ہوا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف نے پنجاب کی جیلوں میں تحریک انصاف کے قیدیوں کی عید کی نماز پڑھنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی یہی ٹویٹ کیا، اور عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، ان تمام کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، اور کہا یہ گیا کہ امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں ہم جیلوں کے اندر، اور اگر عمران خان صاحب نے اور ان قیدیوں نے عید کی نماز ادا کی تو امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھنے سے قیدیوں کے ہنگاموں کے خطرہ ہونے کا جواز بنا لیا گیا۔ بلکہ اس مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ نے، بنی گالہ انتظامیہ نے عمران خان صاحب کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید منانے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر ان کے لیے جو نئے کپڑے بھیجے وہ بھی روک دیے گئے، ان تک نہیں پہنچائے گئے۔ عمران خان صاحب کی کتابیں روکی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کے کپڑے روکے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، عمران خان صاحب کو معالج کی سہولت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود مرد کلندر ڈٹا ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر آج سب سے زیادہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام وائرل ہوا موجودہ حالات کے تناظر میں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو اجازت دی جائے، عمران خان صاحب کی قیدیوں سے انٹریکشن ہو یا دیگر جیل انتظامیہ سے انٹریکشن ہو، جو بات عمران خان صاحب کریں وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جائے، جس میں اسرائیل کی مذمت ہو، جس میں فلسطین کی حمایت ہو، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی دلیری کے ساتھ بنانے کا پیغام ہو۔ بھلا کیسے نہ صرف پنجاب کی حکومت، وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایسا کوئی بھی پیغام جیل سے باہر آئے؟ اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہوئیں وہ جناب یاسمین راشد صاحبہ تھیں، ایک عظیم اور باہمت خاتون، 3 مرتبہ فوج کے سہارے اقتدار میں آنے والے نواز شریف صاحب کو انہوں نے فروری 2024 کے الیکشن کے اندر شکست فاش دی تھی۔ ان کی جانب سے عید کا پیغام پہنچا ہے باہر، جو کہ انہوں نے پہلے اپنے وکلاء سے ملاقات کے ذریعے دے دیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ میرا عزم غیر متزلزل ہے، کیونکہ انصاف کی روشنی اندھیروں میں سب سے زیادہ چمکتی ہے، ایک بہتر اور آزاد پاکستان ہماری پہنچ میں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد سے ثابت کریں کہ ہم ایک قوم ہیں، ثابت قدم رہیں جد و جہد میں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، کوٹ لکھپت جیل۔ عمران خان صاحب کا پیغام جس میں انہوں نے ذکر کیا بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ پیغام اگرچہ پرانا ہے لیکن خاصے کی چیز ہے، آپ کے سامنے رکھنا ضروری۔ عید مبارک to my Pakistanis. This is the most painful Eid for me. Around 10,000 of our workers and supporters are jailed and being treated as criminals for exercising their constitutional right to protect peacefully. Our brave leaders, including women leader Dr. Yasmeen Rashid and Aliyah Hamza, are in jail and refusing to leave PTI. 16 of our workers shoot dead and 8 others suspended to have been killed but cannot be confirmed because relatives have gone underground because of the fear of police. 50 others suffered bullet wounds. یہ بیان بھی عمران خان صاحب کا وائرل ہو رہا ہے۔ ایک عمران خان صاحب کا آڈیو بیان، ویڈیو بیان آپ کو دکھانا، سنانا ہے، یہ ذرا آپ سنیں عمران خان صاحب اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا غور سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے سنیے. سارے پاکستانیوں کو میں عید مبارک کہتا ہوں. عید ایک ایسا وقت ہوتا ہے، عید کا دن، کہ سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، بچے انجوائے کرتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے. لیکن ہمیں یہ جو پچھلے 30 گھنٹے میں جو 3 دہشت گردی کے واقعہ ہوئے، کراچی، کوئٹہ اور پارا چنار، اور پھر یہ جو حادثہ ہوا ہے بہاولپور میں، ہمیں جب ہم خوشیاں منا رہے ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہاں بھی جو بچ گئے ہیں، جن کے رشتہ دار، جن کے بچے ان حادثوں میں گئے ہیں، تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو صبر دے، ان کو طاقت دے. اور ہمیں یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں آسانیاں پیدا کریں. یہ جس طرح کے مشکل وقت سے پاکستان پچھلے 15 سال سے گزر رہا ہے، ہمارے ملک میں اللہ وہ وقت لے کے آئے کہ یہاں بھی لوگ خوشی سے رہ سکے، یہاں خوشحالی آ سکے. اور اللہ رحمان اور رحیم ہے، دعائیں سنتا ہے. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں سنے گا. عمران خان نے کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا، رحمان ہے، غفور الرحیم ہے. اور پوری پاکستانی قوم انہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ماضی میں بھی اور آج بھی یاد ہے. اور سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ جس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہو وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی آپشن باقی رہے گا. رک جاؤ اور ہوش کے ناخن لو. اگر غلط پالیسی پر تنقید کرنے والوں سے ملک سے نکل جانے کا کہا جائے گا تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف چند بوٹ پالشیے ہی بچ جائیں گے جن کو ملک چلانا نہیں صرف بوٹ چمکانا آتا ہے. عمران خان صاحب پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کیا پاکستانی عوام عمران خان صاحب کو خط لکھے گی؟ اس سال بھی ہماری دعائیں، خوشیاں انہی سے جڑی ہیں، مگر اس بار عید پر مزید خاموشی اور سناٹا ہے. عمران خان صاحب کی بینائی کے مسائل اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے بازو کی تکلیف دل کو بوجھل کر دیتی ہے. کئی اسیران اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، جبکہ گجرانوالہ کی ناحق قید میں ایک اسیر شہید بھی ہو گیا. جنید اور سلمان دیار غیر میں قید ہیں اور ان تمام اسیران کے اہل خانہ کا دکھ اور تکلیف پوری قوم اپنے کندھوں پر محسوس کرتی ہے. ہم دکھی ضرور ہیں مگر نا امید نہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیں ہر روز ٹوٹنے نہیں دیتی. تمام ظلم اور ناانصافی کے باوجود ہم اپنے اپنے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہی وہ حوصلہ ہے جو ہمیں عمران خان صاحب سے ملا ہے، ڈٹ جانے کا، ہار نہ ماننے کا اور حق پر قائم رہنے کا سبق. لا الہ الا اللہ سے آزادی کا سفر اور استقامت کا عزم، یہی ہماری پہچان ہے. اللہ ہماری دعائیں اور عبادات قبول فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے. عمران خان ہماری عید، عمران خان کی دید. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہ بلکہ آڈیو آپ کو اس کی بند کر کے یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر یہ عمران خان صاحب کے لیے عید کے پیغامات ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے عید کے پیغامات بھیجے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیے گئے ہیں. اور پوری پاکستانی قوم ماضی کی طرح آج بھی عمران خان صاحب کو نہیں بھولی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے عید کے جو پیغامات ہیں وہ پوری پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ جناب شیئر کیے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب بلا شبہ پاکستانی عوام کے دلوں میں رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے لکھا کہ جناب عید کے موقع پر دہشت گردوں کے خلاف جنگ بندی ہو سکتی ہے تو عید کے موقع پر سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا سکتی؟ عمران خان کا خوف اس قدر غالب آ چکا ہے کہ عید کے مقدس ایام میں بھی سختیاں کم ہونے کی بجائے بڑھا دی گئی ہیں. ان کی آواز کو عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نہ ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ہے، نہ ہی وکلا کو رسائی دی جا رہی ہے. آخر پردے کے پیچھے ایسا کیا ہے جسے قوم اور گھر والوں سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے؟ پردے کے پیچھے یہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب بھی عمران خان صاحب کی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، چاہے وہ بشرا بی بی سے ہو، چاہے وہ ان کے وکلا سے ہو، چاہے فیملی سے ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہو، جو پیغام باہر آتا ہے عمران خان صاحب کا ڈٹ جانے کا، اس ظلم کے نظام کو تسلیم نہ کرنے کا، وہ جناب طاقت کے ایوانوں میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے. چاہے وہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو طاقتور، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ وفاق کے شہباز شریف صاحب ہوں، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے اس کو لے کر پاکستانی قوم کیسے چلتی ہے. اور یہی خطرہ ہے. ملک کے سابق وزیر اعظم سے باجماعت نماز چاہے جمعہ ہو یا عید اس کا حق چھین لیا گیا ہے. قرآن اور دینی کتابوں کی ترسیل تک بند کر دی گئی ہے.
ہے، قید تنہائی میں رکھ کر علاج سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ محض زیادتی نہیں بلکہ دین اور قانون دونوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اب عمران خان صاحب کو عید کے کپڑوں سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے اور یہ کون سی ریاست ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور جو مسجد اقصیٰ کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا پاکستانی لیڈر ہے عمران خان، اسے بھی عید کی نماز پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت جو ہے وہ پڑھنے نہیں دے رہی۔ عمران خان صاحب کی بہن نورینہ خانم کیا کہہ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ بالکل پانچویں عید نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے اب دیکھیں ہماری عید، دیکھیں عید مسئلہ نہیں ہے، جو ظلم ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ عیدیں تو گزر جائیں گی، مسئلہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور یہ ظلم کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جی اچھا میم، یہ پھر ابھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، بالکل نورین خانم صاحبہ نے کہا کہ اس سے بڑی دکھ اور پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 5ویں عید ہے جو ہم اپنے بھائی کے بغیر گزار رہے ہیں۔ عیدیں تو ہوتی رہتی ہیں، اصل مسئلہ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے، اور کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید نے نماز عید کی ادائیگی کے لیے درخواست دی۔ یہ ان کی تیسری عید ہے، مگر اب تک انہیں عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب تو خیر وقت ہی گزر گیا۔ مذہبی فریضہ سے روکنا کھلی آئین شکنی ہے۔ کیا اس ملک میں غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قید سیاسی قیدیوں سے اب نماز پڑھنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے؟ کیا یہ آئین کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے؟ مذہبی آزادی سلب کرنا ظلم کی انتہا ہے جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اڈیالہ جیل میں عید کے سلسلے میں تمام قیدیوں کو ان کے خاندانوں سے ملاقاتیں ان کی کروائی جا رہی ہیں، سوائے ایک قیدی عمران خان کے۔ عمران خان صاحب کو کی آنکھ خراب ہونے کے باوجود علاج کی سہولت انہیں میسر نہیں، ان کے عید کے کپڑے تک روک لیے گئے، اور گزشتہ کئی عیدوں پر انہیں نماز عید باجماعت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اور یہ وہ دشمن ہے جو کہ عمران خان صاحب کی عید کی نماز سے بھی خوف زدہ ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں جیل میں عید کی نماز، جمعہ کی نماز اور تراویح بھی عمران خان صاحب کو پڑھنے نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جو سہولیات ہیں موسم کی تبدیلی کے حوالے سے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ عمران خان کے لیے بنی گالہ سٹاف کی جانب سے بھیجے گئے عید کے کپڑے جیل انتظامیہ نے واپس کر دیے، اور جیل کے کپڑے واپس کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور جیل قوانین کو جان بوجھ کر پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کو عید کی، یہ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کے عید کے کپڑے ان کے لیے بھجوائے گئے تھے، یہ جناب جیل انتظامیہ نے واپس کر دیے ہیں، اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عید پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جنگل کے بادشاہ نے اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ عمران خان کیا سنیے ذرا۔ جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عید ہے۔ میں پورے پاکستانی جہاں بھی ہیں میں تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں سنیے۔ اس موقع پہ میں پاکستانی نوجوانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو ایک آزاد، ایک پروگریسو، ایک وہ ملک جو کہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اور جدھر جو ملک اپنے انسانوں کی قدر کرے بجائے ایک چھوٹے سے طبقے کی۔ جی بالکل، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جناب یہ کہتا ہوں کہ عید کے موقع پر کہ اگر ہم اپنے ملک کو آزاد، خود مختار اور ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس کی قدر ہو تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی حقیقی آزادی کے لیے، اور اس کے لیے پاکستانی عوام کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ اپنی آزادی انہوں نے چھیننی ہوگی۔ اگست 2023 سے عمران خان صاحب مسلسل قید تنہائی میں ہیں، اور 3 برس سے عیدین، جمعہ اور باجماعت نماز سے محروم رکھنا واضح طور پر مذہبی آزادی کی بڑی واضح خلاف ورزی ہے، ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اور عید کے موقع پر بھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی جو ملاقات ہے نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میرا اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہے، ظلمت کا کوئی بھی حربہ مجھے توڑ نہیں سکتا، اس ملک پر چھائے اندھیرے بہت جلد اختتام پذیر ہوں گے اور ہماری جدوجہد رنگ لائے گی۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میں سرخرو ہو کر باہر آؤں گا، اور آئندہ عید انشاءاللہ
اپنی قوم کے ساتھ کروں گا. میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا, جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنی قوم کی فلاح کی خاطر کر رہا ہوں. اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں. میں نہ پہلے کسی کے سامنے جھکا, نہ اب کسی صورت جھکوں گا. میں اپنے نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اور اپنی قوم کی جنگ آخری دم تک لڑوں گا. یہ جناب مسلسل عمران خان صاحب کا پیغام آپ کے نام پہنچ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر عید مبارک. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.